ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان المبارک قرآن و سنت کی روشنی میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سحری کے فضائل اور اس کے احکامات۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں دوسرے کاموں کی طرح مسلمان گھروں میں رات کے آخری پہر سحری کی خوب چہل پہل ہوتی ہے۔ سحری تیار کرنے کی رونقیں ہوتی ہیں۔ خواتین آدھی آدھی رات کو اٹھ کر سحری کی تیاریاں شروع کر دیتی ہیں۔ سخت گرمی کے موسم میں اور سخت گرمیوں کے روزوں میں خواتین کچن کی گرمی برداشت کرتی ہیں اور چولہے کے آگے پوری فیملیوں کے لیے کھانے تیار کرتی ہیں، مزے کے پکوان بناتی ہیں، جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور اس کا حقیقی بدلہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی عطا کریں گے۔ البتہ ہمیں بھی ان کی تعریف میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، اور اگر کبھی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، انسان ہے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس پر واویلا مچانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ خیر، اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سحری کی فضیلت پر گفتگو کریں گے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1923 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے اندر برکت ہے۔ بخاری شریف کی اہم ترین عربی شرح اور مستند شرح فتح الباری کے اندر اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اگر السحور کا جو لفظ ہے یہ سین کے پیش کے ساتھ ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا اجر و ثواب، یعنی اب مطلب ہوگا کہ سحری کھانے کے اندر اجر و ثواب ہے، اور اگر یہ سین کے فتح کے ساتھ زبر کے ساتھ ہو السحور ہو تو پھر اس کا معنی برکت ہے، اور سحری کے اندر مختلف طریقے سے برکت ممکن ہے۔ برکت کی مختلف اس کے اعتبار اور جہات ہیں۔ مثلا سحری کھانے میں اتباع سنت ہے، آپ علیہ السلام کی پیروی ہے۔ آپ علیہ السلام سحری کھایا کرتے تھے، لہذا مسلمانوں کو آپ علیہ السلام کی اتباع میں اور پیروی میں سحری کھانا چاہیے، اور خود آپ علیہ السلام نے تو حکم بھی دیا ہے۔ اور سحری کھانے کے اندر اہل کتاب کی مخالفت بھی ہے، اس کی مزید تفصیل آگے آئے گی۔ اور سحری کھانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جسم کے اندر قوت اور نشاط پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان سحری کے بغیر روزہ رکھے تو پورے دن وہ کمزور لاغر سا ہوتا ہے اور اچھے طریقے سے کام کاج نہیں کر سکتا، لیکن اگر سحری کھائے تو اس کے جسم میں قوت بھی آتی ہے اور نشاط بھی ہوتا ہے، تر و تازہ وہ اپنے آپ کو فیل کرتا ہے، جس کی وجہ سے عبادت میں دل لگتا ہے، اور جب عبادت میں دل لگتا ہے تو عبادت زیادہ سے زیادہ انسان کرتا ہے۔ اور اسی طرح جب انسان سحری کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تہجد کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں، یا ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، یا دعاؤں کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، یا بسا اوقات انسان رات کو روزے کی نیت نہیں کر سکتا تو سحری میں اٹھتا ہے تو روزے کی نیت بھی کر لیتا ہے۔ تو اس قسم کے سحری کے بے شمار فوائد ہیں، اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ اس کے اندر برکت ہے۔ تو ہمیں بھی آپ علیہ السلام کے اس قول پر عمل کرنا چاہیے کہ سحری کھانی چاہیے، چاہے تھوڑی سی ہو، لیکن کوشش اور اہتمام کرنا چاہیے کہ سحری کھایا کریں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2344 میں حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى السحور فی رمضان فقال ہلم الى الغداء المبارک۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھے رمضان المبارک میں سحری کی طرف بلایا اور فرمایا کہ آؤ مبارک کھانے کی طرف، ہلم الی الغداء المبارک، کہ مبارک کھانے کی طرف آؤ۔ اس حدیث مبارک میں آپ علیہ السلام نے سحری کو مبارک کھانا کہا گیا کہ سحری کا جو کھانا ہے وہ مبارک کھانا ہے۔ تو ہمیں بھی اس مبارک کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے اور حتی الامکان سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر الغداء کا لفظ لائے ہیں،
الغدا عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کے معنی آتے صبح کا ناشتہ، لیکن چونکہ سحری بھی صبح کو کی جاتی ہے اس لیے سحری کو بھی الغدا کہا جاتا ہے۔ اس حدیث سے بھی سحری کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان عمرو بن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے روزوں کے درمیان اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ سحری کا کھانا ہے۔ ابتدا میں جیسا کہ ہم نے گزشتہ جو مجلسیں ہوئی ہیں، جو پروگرام ہوئے ہیں، ان میں روزے کی ابتدائی کیفیت بیان کی تھی کہ مسلمانوں کے روزے کی جو ابتدائی کیفیت تھی کہ افطار کے وقت جب کوئی شخص افطار کر لیتا یا افطار کیے بغیر سو جاتا اور سو کر اٹھتا تو اس کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے سورج غروب ہونے سے صبح صادق تک کے جو درمیان کا وقفہ ہے اس میں کھانے پینے کی اجازت دے دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا امت محمدیہ پر احسان عظیم ہے کہ روزے کو بہت طویل نہیں بنایا بلکہ اسے پہلے کی نسبت مختصر کر دیا۔ تو جو اہل کتاب جو روزہ رکھا کرتے تھے وہ جب سو جاتے تھے اس کے بعد کچھ کھایا پیا نہیں کرتے تھے، بعد میں بہت تبدیلیاں تحریفیں ہوگی، لیکن اس دور کے اندر اس طرح یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور مسلمان بھی ابتدا میں اسی طرح روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن بعد میں مسلمانوں کو سحری تک یعنی صبح صادق طلوع ہونے تک کھانے پینے کی اجازت مل گئی۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے روزوں کے درمیان اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ سحری کا کھانا ہے کہ مسلمان سحری بھی کھایا کرتے ہیں، اس سے بھی سحری کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ سحری کے فضائل کے بعد اب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم کب ہوتا ہے۔ اس میں بھی بعض لوگوں کو اشتباہ ہے، تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ سحری کا اختتامی وقت کیا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو جائے۔ یہاں الخیط الابیض سے مراد صبح صادق ہے اور الخیط الاسود سے مراد صبح کاذب ہے۔ گویا کہ اس آیت کے مطابق سحری کا اختتامی وقت صبح صادق ہے کہ جب جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوتی ہے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو گمان ہے، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ شاید سحری کا وقت اذان فجر تک ہے، اور اذان فجر اگر ہو رہی ہو تو پھر بھی وہ کھاتے رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب فجر کی اذان ختم ہوگی تو پھر سحری کا وقت ختم ہوگا، اور انہیں یہ جو غلط فہمی ہوئی شاید وہ ابو داؤد شریف کی اس حدیث سے ہوئی ہے کہ اذا سمع احدکم النداء والعناء علی یدہ فلا یضعہ حتی یقضی حاجتہ منہ، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ندا سنے، ندا ہے یعنی مراد اذان ہے، جب کوئی شخص اذان تم میں سے کوئی ایک اذان سنے اور اس کے ہاتھ کے اندر برتن ہو تو اس برتن کو نیچے نہ رکھے بلکہ اپنی حاجت کو پورا کر لے، یعنی جو چیز کھا رہا ہے اس کو کھا لے۔ تو بعض لوگوں نے یہاں ندا سے مراد فجر کی اذان مراد لی ہے اور کہا کہ فجر کی اذان تک کھا پی سکتے ہیں، لیکن ان کے سامنے شاید قرآن و حدیث، قرآن کی آیت اور اسی باب کی دیگر احادیث اور دیگر مجموعہ احادیث ان کے سامنے نہیں تھا، اس لیے ان کو یہ غلط فہمی ہوئی۔ یہاں ندا سے مراد اذان فجر نہیں ہے۔ مشکات کی شرح مرکات کے اندر اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ الندا سے مراد اذان فجر نہیں ہے بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان اس سے مراد ہے جو وہ سحری کے وقت دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے دور میں 2 اذانیں ہوا کرتی تھی، ایک اذان سحری کے وقت ہوا کرتی تھی اور ایک اذان فجر کی ہوا کرتی تھی، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1919 سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان بلالا کان یؤذن باللیل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
कुलू वशरबू हत्ता युअज़्ज़िन इब्नु उम्मी मक्तूम फ़इन्नहु ला युअज़्ज़िनु हत्ता यतलुअल फ़ज्र। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को अजान दिया करते थे। रात से मुराद यहाँ सहरी के वक़्त है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहरी के वक़्त अजान दिया करते थे। तहज्जुद के लिए होती थी या लोगों को बेदार करने के लिए होती थी या मुतनब्बे करने के लिए, कुछ लोग जैसे तहज्जुद करने पढ़ने के लिए आए हैं वो चलें अपने घरों को चले जाएं, तो यानी मुख्तलिफ वजूहात होती थी जिसकी बिना पर एक अजान सहरी के वक़्त हुआ करती थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुलू वशरबू, कि खाओ पियो। यानी जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान दे रहे हो तो फिर खाने पीने से ना रुकें बल्कि खाओ पियो, कुलू वशरबू, खाओ पियो। कब तक? यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान दे दें, क्योंकि वो फजर तुलू होने पर अजान देते थे। तो यहाँ पर अबू दाऊद शरीफ की जो हदीस है, इज़ा समिअ अहदुकुमुन निदा, कि जब तुम में से कोई एक निदा सुने और उसके हाथ के अंदर बर्तन हो तो वो उस बर्तन अपनी हाजत को पूरा कर ले, यानी खा ले पी ले, तो वो वही अजान मुराद है जो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहरी के वक़्त दिया करते थे। क्योंकि उस वक़्त सहरी का वक़्त ख़त्म नहीं होता था, बाकी होता था। तो आप अलैहिस्सलाम ने यहाँ फरमाया कि उस वक़्त खाओ पियो। यानी किसी को इश्काल हो सकता था शायद ये अजान हो चुकी है अब खाना पीना मना हो, तो आप अलैहिस्सलाम ने वो इश्काल दूर किया कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अजान देते हैं उस वक़्त खाना पीना मना नहीं है, बल्कि वो सहरी ही का वक़्त होता है। लिहाजा खुलासा ये हुआ कि सहरी का इख्तितामी वक़्त सुबह सादिक है, अजान फजर नहीं है। लिहाजा आम तौर पर जो फजर की अजान होती है वो सहरी का वक़्त ख़त्म होने के बाद होती है, सुबह सादिक तुलू होने के बाद अजान फजर होती है। लिहाजा अगर इसी तरह हुआ कि अजान फजर सुबह सादिक तुलू होने के बाद हुई और अब कोई अजान फजर तक खाता रहा तो उसका रोज़ा नहीं होगा, उसे उस रोज़े की कज़ा करना होगी। कफ़ारा तो नहीं होगा लेकिन उस रोज़े की कज़ा करना होगी, उसको भी पूरा करेगा। दिन भर खाए पिएगा नहीं, बल्कि इमसाक यानी उस पर रुकना ज़रूरी है और इस रोज़े की कज़ा भी करेगा। लिहाजा हमें चाहिए कि अजान का हम इंतज़ार ना करें, बल्कि जो मुस्तनद कैलेंडर है वो अपने पास रखें, घड़ी का वक़्त सही जो है सेट करें, मोबाइल में या घर की जो घड़ी है किसी के अंदर भी घड़ी का वक़्त सही रखें। तो सुबह सादिक तुलू होने से पहले भी 5 मिनट या 2-4 मिनट एहतियातन पहले सहरी ख़त्म कर दें। ये ना हो कि बिल्कुल आखिर तक खा रहे हैं बिल्कुल और फजर की अजान हो जाए और हमारा रोज़ा भी ज़ाया हो जाए। तो इस बात का बहुत एहतिमाम करना चाहिए। बाज़ लोग एहतिमाम करते हैं लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसमें सुस्ती करते हैं, तो उन लोगों को भी इसका एहतिमाम करना चाहिए कि जो सहरी के ख़त्म होने का वक़्त है वो अजान नहीं है बल्कि सुबह सादिक है। यहाँ एक मसला और है कि अगर सहरी के वक़्त कोई शख्स बेदार हुआ और उस पर गुस्ल वाजिब है, तो अब आया वो पहले सहरी खाए या गुस्ल करे, ये भी बहुत से लोग मसला पूछते हैं। तो पहले क्या करना चाहिए उसे? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 779 में अज़वाज मुताहरात में से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युदरिकुहुल फज्र व हुवा जुनुबुम मिन अहलिही सुम्मा यग़तसिलु फयसूमु। कि उम्महातुल मोमिनीन फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलाम जब सुबह को बेदार होते और अपनी किसी बीवी से ताल्लुक़ की वजह से हालत जनाबत में होते, यानी आप अलैहिस्सलाम पर गुस्ल फ़र्ज़ होता तो आप अलैहिस्सलाम पहले गुस्ल करते फ़यसूमु और फिर रोज़ा रखते। यानी आप अलैहिस्सलाम का एक अमल ये है कि पहले गुस्ल किया करते थे और उसके बाद फिर रोज़ा रखा करते थे। यानी गुस्ल पहले किया करते थे, सहरी बाद में खाया करते थे। जबकि सुनन निसाई में आप अलैहिस्सलाम से ऐसी हालत में सहरी खाने के बाद गुस्ल की इजाज़त भी साबित है, जिसकी वजह से फुक़हा कराम ने यह फरमाया कि अगर सहरी में वक़्त हो तो ऐसी सूरत में पहले गुस्ल करना बेहतर है, पहले गुस्ल किया जाए उसके बाद सहरी खाई जाए। और अगर वक़्त कम हो, वक़्त कलील हो, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर पहले गुस्ल कर लें और उसके बाद पहले सहरी खा लें और उसके बाद गुस्ल करें। तो दोनों सूरतें जो हैं ये जायज़ हैं। अलबत्ता यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रहे कि अगर पहले सहरी कर ली जाए और सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाए उसके बाद अगर हम गुस्ल करें, तो बाज़ लोगों को यहाँ इश्काल होता है कि गुस्ल के अंदर तो गरारे करने होते हैं। अब गरारे हम कैसे करें? नाक में अच्छी तरह पानी चढ़ाना होता है, वो कैसे चढ़ाएं? गरारे करेंगे तो हलक से नीचे पानी जाने का अंदेशा होता है। तो याद रहे
کہ غسل کے اندر غرارے فرض نہیں ہیں، اچھی طرح کلی کرنا فرض ہے کہ کلی اچھی طرح کی جائے مکمل منہ کی، لیکن غرارے فرض نہیں، غرارے احتیاطاً کیے جاتے ہیں تاکہ منہ کے اندر کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اور روزے کے اندر اگر غرارے کیے جائیں تو پانی اندر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے روزے کی حالت میں اچھی طرح کلی کریں، غرارے نہ کریں۔ اور اسی طرح ناک میں پانی اچھی طرح پہنچائیں، لیکن اتنا اوپر نہ پہنچائیں کہ وہ دماغ میں چڑھ جائے یا پھر وہ حلق میں آ جائے اور حلق کے اندر چلے جائے، جیسا کہ ابو داؤد شریف کی حدیث 2368 میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ غسل کے وقت ناک میں جب پانی ڈالا جائے تو اس میں مبالغہ کیا جائے، یعنی اچھی طرح ڈالا جائے، اوپر تک پہنچایا جائے، مگر یہ کہ تم روزے دار ہو، یعنی جب روزے دار ہوں تو پھر بہت زیادہ اوپر تک نہ پہنچایا جائے کہ وہ کہیں دماغ تک یا حلق کے اندر نہ چلا جائے، کیونکہ پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح غراروں کا حکم ہے کہ روزے کے اندر غرارے نہ کیے جائیں بلکہ اچھی طرح کلی کی جائے۔ اور روزے کی حالت میں ایک ہے ٹھنڈک کا غسل، کہ ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا کیسا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھنڈک کے لیے غسل نہیں کرنا چاہیے، وجہ کیا بتاتے ہیں؟ وجہ بتاتے ہیں کہ انسان کو ٹھنڈک آ گئی، سکون حاصل ہوگا، روزے کی جو مشقت ہے اسے معلوم ہی نہیں ہوگی۔ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ روزے میں ٹھنڈک کے لیے اگر کوئی غسل کرنا چاہے یا پیاس محسوس ہو رہی ہے، گرمی محسوس ہو رہی، اس کو کم کرنے کے لیے اگر غسل کرنا چاہے تو بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2367 میں حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن ایک صحابی سے نقل فرماتے ہیں، لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش او من الحر۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے مقام عرج پر آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے سر پر پانی ڈال رہے ہیں، گرمی کی وجہ سے یا پھر پیاس کی وجہ سے، یعنی آپ علیہ السلام کو پیاس محسوس ہو رہی تھی یا گرمی لگ رہی تھی، اس گرمی کی یا پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے آپ علیہ السلام سر پر پانی ڈال رہے تھے۔ تو اگر اس میں کسی قسم کا کوئی ممانعت ہوتی، کوئی مذائقہ ہوتا تو آپ علیہ السلام ایسا نہ کرتے۔ لہذا روزے کے اندر ٹھنڈک کے لیے اگر کوئی غسل کرنا چاہے یا پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے غسل کرنا چاہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت اور کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر جس طرح دیہاتوں میں ٹیوب ویل ہوتے ہیں یا نہریں ہوتی ہیں، یہ جہاں جن آبادیوں کے قریب دریا ہیں اور وہ اس کے اندر نہانا چاہے، ڈبکی لگانا چاہیں تو اس میں بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، اور وہاں بالفرض اگر ڈبکی لگاتے ہوئے کان میں پانی چلا جائے یا کچھ ہو، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں ڈالنے سے، کان میں دوا وغیرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، یہ ایک الگ بات ہے اور اختلافی مسئلہ ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم کسی آئندہ مجلسیں ہوں گی اس پر گفتگو کریں گے۔ البتہ غسل اگر کوئی نہر کے اندر غسل کر رہا ہے، ڈبکی لگا رہا ہے یا دریا میں غسل کر رہا ہے تو یا تیراکی کر رہا ہے تو اس سے اگر کان میں پانی چلے جاتے ہیں تو اس سے روزہ بالاتفاق روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ یہ ہے کہ کوئی ڈبکی اس طرح لگائے کہ ناک میں پانی چلا جائے یا منہ سے حلق کے اندر چلا جائے، ناک سے حلق کے اندر چلا جائے یا منہ سے حلق کے اندر چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور پھر قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو لوگ نہروں میں یا ٹیوب ویل میں یا دریاؤں میں نہاتے ہیں روزے کی حالت میں تو اس بات کا وہ اہتمام کریں کہ حلق کے اندر پانی نہ جائے، نہ ناک سے نہ منہ سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی جو نشست تھی اس کا جو بنیادی خلاصہ تھا یہی کہ سحری کے اندر برکت ہے اور اس کو بلا عذر ترک نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔